سورج سرمئی اور نارنجی روشنی کی چادر میں لپٹا غروب ہو رہا تھا۔ سارے دن کی انتھک پلک جھپکے بنا ذمہ داری نبھانے کے بعد اب تھکا ماندہ سا آنکھیں مونڈتا سورج دنیا کو ملک جیسے اندھیرے میں غرق کر رہا تھا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی چین کے شہر شنگھائی اور اس کے مضافات میں بلند و بانگ عمارتیں روشنیوں میں نہا گئی تھیں، مگر اسی شہر میں یہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں نہ سورج نکلنے کا پتہ چلتا تھا اور نہ غروب ہونے کا۔ بس جب سفید بتیاں سرخ بتیوں میں تبدیل ہوتیں تو رات ہو جاتی، اور پھر جب پھر سے سفید میں تبدیل ہوتیں تو صبح ہو جاتی۔ زندہ انسانوں کے اس قبرستان میں آج اس کا دوسرا دن تھا۔ یہاں کا ہر پل ایک صدی پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کی آوازوں کی بھن بھناہٹ کے ساتھ کبھی دردناک چیخیں اور کوڑے مارنے کی آوازیں ابھرنے لگتی تھیں۔ جیسے کسی کو مارنے کی آوازیں ابھرتیں تو اس لڑکی کی دل خراش چیخیں اس بند قبروں کی درمیانی راہداری میں گونجنے لگتیں، اور باقی سب زندہ لاشیں اپنے سر گھٹنوں میں دے کر کانوں میں انگلیاں گھسا لیتیں۔ تمنا نے اسے بتایا کہ جب کوئی لڑکی ضد کرتی ہے اور کسی کلائنٹ کو خوش نہیں کرتی، پھر اسے یوں ہی کوڑوں سے مار پڑتی ہے۔ آج دوسرے دن اب یہ وہ وقت تھا جب خاموشی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ آج اسی جگہ اسے پھر سے شام ہو گئی۔ روز رات کو نیند کی وادی میں جانے سے پہلے وہ یہ سوچتی تھی کہ جب آنکھ کھلے گی تو وہ یہاں نہیں ہوگی۔ جوائے پلنگ پر ٹانگیں لٹکائے ہاتھوں کو گود میں دھرے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً صبح سے 1000 بار سلاخوں سے پلنگ اور پلنگ سے سلاخوں تک کا چکر لگا چکی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں بوسیدہ سی چادر پر تمنا فرش پر سجدہ کیے سر اور ناک کو فرش سے جوڑے ہوئے تھی۔ جوائے اسے کل سے جانچ رہی تھی کہ وہ دن میں 5 دفعہ یوں ماتھے اور ناک کو فرش سے جوڑ کے سجدہ ریز ہوتی تھی۔ یہاں وقت کی جانچ کے لیے کسی قسم کی کوئی گھڑی موجود نہیں تھی، اس لیے وہ اندازے کے مطابق وضو کرتی، پھر اپنے پلنگ کے گدے کے نیچے سے چھوٹا سا صاف کپڑا نکال کے فرش پر بچھاتی اور نماز ادا کرنے لگتی۔ آج بھی وہ 4تھی دفعہ یہی عمل دہرا رہی تھی۔ جوائے نے گہری سانس خارج کی، رخ موڑے باقی دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہی پلنگ پر لیٹی محو گفتگو تھیں۔ یہاں باتیں کرنے اور رونے کے علاوہ کچھ نہیں تھا کرنے کو۔ لڑکیوں کے پاس لباس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ بالوں کو باندھنے کے لیے یا لگانے کے لیے کسی قسم کی کوئی پن بھی نہیں تھی۔ کمروں میں پنکھے نہیں تھے، چھت چھوٹی تھی۔ اوپری پلنگ پر لیٹنے والی اگر اپنی ٹانگیں اٹھائے تو چھت سے ٹکرا سکتی تھی۔ کمرے میں کوئی نوکیلی چیز یا کسی قسم کا کوئی آلہ موجود نہیں تھا جس سے کوئی لڑکی خود کو کسی قسم کا نقصان پہنچاتی یا خودکشی کی کوشش کرتی۔ جوائے آنکھیں اٹھائے کمرے کے چاروں اطراف کو بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ کسی عمارت کا تہخانہ تھا جہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی، نہ کوئی روشن دان۔ وہ دماغ میں اس قید سے نجات کا کوئی ذریعہ کھوج رہی تھی، پر نگاہ اس کمرے کے ہر کونے سے سر پٹک کر مایوس واپس آ رہی تھی۔ تمنا اس کے ساتھ کل رات بہت دیر تک باتیں کرتی رہی، جس میں اس نے اسے اس جگہ اور لوگوں کے بارے میں اکٹھی کی ہوئی ساری معلومات سے آگاہ کیا۔ رات کو جب وہ اوپر اپنے پلنگ پر اور جوائے نچلے پلنگ پر لیٹیں، تب بھی وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ تمنا کو یہاں اس قید میں 2 سال ہو چکے تھے، اور اس سارے عرصے میں وہ یہاں کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ رات کو خود بخود پورے ہال کی بتیاں سفید سے سرخ روشنی میں تبدیل ہو گئیں۔ بتیوں کی روشنی بدلتے ہی سب لڑکیاں اپنے بستر پر لیٹنے لگیں۔ جیسے ہی روشنی سفید سے سرخ میں تبدیل ہوئی، جوائے کا خوف بڑھنے لگا۔ اس کی یہاں آج پہلی رات تھی، اور کمرہ، اس کی چھت عجیب وحشت زدہ لگنے لگی تھی۔ بس تمنا کی ابھرتی آواز اس کی ڈھارس باندھے ہوئے تھی۔ کیا تم نے کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی یہاں سے؟ باتوں کے دوران اس نے تمنا سے سوال کیا۔ سوال کرنے کے بعد وہ اب اپنے اوپر موجود اس کے پلنگ کے نچلے حصے کو گھور رہی تھی۔ خاموشی وقت کے کچھ پل نگل چکی تھی جب تمنا کی دلگیر آواز ابھری۔ بھاگتے وہ ہیں جن کے پیچھے کوئی ہو، ہم یہاں سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ویسے تو کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کوشش بھی کرتی ہے تو پکڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد یا تو مار دی جاتی ہے یا پھر تشدد کے نہ ختم ہونے والے دور سے گزارا جاتا ہے۔ اوپری پلنگ سے چرچراہٹ کی آواز ابھری۔
پھر وہ نیچے اتر کر جوائے کے برابر آ کر اس کے پلنگ پر لیٹ چکی تھی۔ اس کے یوں ساتھ آنے پر جوائے کے بڑھتے خوف کو جیسے ایک تسکین ملی۔ یہ بلیک مارکیٹ ہے جہاں اس وقت تم ہو۔ تمنا اپنی آواز کو حد درجے دھیما رکھے ہوئے تھی۔ پتلے سے تکیے پر وہ اب جوائے کے ساتھ سر جوڑے ہوئے بول رہی تھی۔ تم جہاں تھی اس سے پہلے، اگر تمہارا شوہر تم سے وہاں اپنے گھر میں ہی پروسٹیٹیوشن کرواتا تو وہ سب لوکل تھا، مگر یہاں وہ تمہیں بلیک سیکس پروسٹیٹیوشن مارکیٹ میں سیل کر گیا ہے۔ تمنا کی اس بات پر ایک لمحے کے لیے سانس رکا۔ ہلکی سی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ مطلب لی تاؤ اسے یہاں بیچ گیا ہے اور اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہم ان کے سیکس ورکرز ہیں جن سے ان کا بزنس چل رہا ہے۔ سلو پروسٹیٹیوٹ سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہاں اس درجے میں یہ لڑکیوں کو سب سے زیادہ اذیت میں رکھتے ہیں اور ہمارے اندر ہماری انا سے لے کر نزاکت تک سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ تشدد سے لے کر جسم فروشی تک ہر اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سی جگہوں کا نا ختم ہونے والا سفر شروع ہو جاتا ہے، جس میں اگلا درجہ پورنوگرافک اسٹرپنگ ہے۔ یہ زبردستی پورن فلمیں بناتے ہیں اور ڈارک ویب سائٹس چلاتے ہیں۔ تمنا اسے اس دلدل کی تمام تہوں سے آگاہ کر رہی تھی اور وہ دم سادے لیٹی تھی، کیونکہ اس کی تمام باتیں گلے میں ایک توق کی طرح اپنی گرفت بڑھا رہی تھیں۔ اس کے بعد اسکارٹ پروسٹیٹیوشن ہے، یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس میں یہ لڑکی کو کلائنٹ کے پاس بھیجتے ہیں، کسی ہوٹل روم میں یا کسی فلیٹ میں۔ جوائے نے سرخ روشنی میں مزید آنکھیں کھولی۔ کچھ رنگ برنگے سے عکس آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے اور دماغ میں سائیں سائیں جیسے جھکڑ چلنے لگے۔ اسے بڑھتی خنکی اپنی ہڈیوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور جب لڑکیاں اپنی جوانی کی حدود سے نکلنے لگتی ہیں اور ڈیمانڈنگ نہیں رہتی، تب یہ لوگ انہیں اسٹریٹ پروسٹیٹیوشن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انہیں صرف رہائش کی جگہ دیتے ہیں جس کا کرایہ اور اوپر کے پیسے ان لڑکیوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب سب ان پہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے کمائیں گی، کیا کریں گی۔ تب وہ اسٹریٹ پروسٹیٹیوشن کرتی ہیں، تب جا کر تھوڑی آزادی ہوتی ہے، مگر تب تک وہ اتنی تباہ ہو چکی ہوتی ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہوتی ہیں کہ باقی معاشرہ انہیں عام انسانوں کی طرح قبول نہیں کرتا اور ان کے پاس اسٹریٹ پروسٹیٹیوشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ دلگیر لہجہ تھا جس میں وہ اپنا اور اس کا انجام بتا رہی تھی۔ جوائے کو اپنے جسم کے کھڑے ہوتے رونگٹے کیڑوں کے رینگنے کی مانند احساس دلا رہے تھے۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار آنے والے وحشت ناک لمحات کو سوچ کر ہی بڑھ چکی تھی۔ یہاں اس بلیک مارکیٹ میں سب لڑکیاں 22 سے نیچے کی ہیں، اور وہ بھی ابھی سب سے نچلے درجے میں ہیں۔ مطلب ہم سلو سیکس ورکرز ہیں۔ ان کو یہاں کلائنٹ کے پاس کم بھیجا جاتا ہے، صرف چند جو سلو سے ایسکارٹ کے درجے پر جاتی ہیں ان کو کلائنٹ کے پاس بھیجتے ہیں۔ 22 سے نیچے والی تمام لڑکیوں کو یہ لوگ اپنی ویب ویڈیوز اور سیل کے لیے اور اعضاء کی ٹرانسپلانٹ کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعضاء جوان ہونے کی وجہ سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں۔ وہ تمنا کو کوئی وحشت ناک داستان سناتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ اسے ذہنی طور پر آنے والی اذیتوں کے لیے تیار کر رہی تھی، تاکہ وہ یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر اس زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ پھر یہاں سے ہر سال بہت سے ممالک میں قانونی اور غیر قانونی پروسٹیٹیوشن کا کاروبار چلانے والے بہت سی لڑکیاں خرید کے اپنے ممالک میں لے جاتے ہیں۔ وہاں تمام لڑکیوں کو بکریوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور ان کی بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ وہ یہ تمام دل دہلا دینے والی حقیقتوں سے آگاہ کرنے کے بعد خود تو جا کے سو چکی تھی، لیکن وہ ساری رات اس پلنگ پر کروٹیں بدلتی رہی، اور اب صبح سے شام ہونے تک وہ تمنا کی رات کی گئی باتوں کو سوچ سوچ کر اپنا ذہن اور اعصاب شل کر چکی تھی۔ اسے ہرگز یہاں نہیں رہنا تھا۔ اس کا انجام اتنا بھیانک کیسے ہو سکتا تھا؟ دماغ آج بھی دل کو رد کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہو جانے والی اس انہونی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں الجھی سامنے تمنا پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ تمنا نے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس سارے دن میں وہ ان 5 وقت میں تمنا کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون دیکھتی تھی۔ وہ جب وضو کے بعد واش روم سے واپس آتی اور اپنے اسکارف کو اپنے سر کے گرد لپیٹتی
تو اس کے نکھرے سے چہرے سے ٹپکتا پانی اور چہرے پہ موجود طمانینت اسے اندر سے کوچکے لگانے لگتی۔ وہ کتنی پرسکون ہو کر خدا کے روبرو جاتی ہے۔ کیا اسے خدا سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں؟ جیسے اسے ہے بہت سی شکایت، بہت سے دکھوں اور خامیوں کے شکوے۔ وہ یہ شکوے پچھلے 7 سالوں سے کر رہی تھی۔ تمنا دعا مانگنے کے بعد اب فرش پر بچھی چادر کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اپنی انگلی کی پوروں کو چھو کر منہ میں بے آواز کچھ پڑھ رہی تھی۔ مضطرب اور حیرت زدہ سی نگاہیں اس نے تمنا پر اٹھائیں جو اس کے پاس آ کر اب اپنے سر سے اسکارف کھول رہی تھی۔ تمہیں خدا سے کوئی شکوہ نہیں ہے؟ اتنی اذیت سہنے کے بعد کیسے تم اس کی عبادت کر لیتی ہو؟ زکام زدہ بھاری سا لہجہ۔ وہ پلکیں اٹھائے تمنا سے اپنے ذہن میں ابھرنے والے بے ساختہ سوال پوچھ بیٹھی۔ ایک پل کے لیے تمنا کے ہاتھ تھمے اور اسکارف ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ آہستگی سے پلنگ پر براجمان ہوئی، اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے گردن جھکا دی۔ اس کی نگاہیں اب اپنے ہاتھوں پر اور جوائے کی اس پر تھیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی اپنی جگہ لیے ہوئے ہے۔ ہم نہ ہوتے تو اس پلنگ پر یہاں کوئی اور تمنا ہوتی۔ وہ جانتا ہے کس کی برداشت کس جگہ کے حساب سے ہے۔ اس نے ہر کسی کو اس کی برداشت کے حساب سے اس دور اور اس جگہ پہ رکھا ہے جہاں ہونا چاہیے۔ تمنا کا ٹھنڈا برف لہجہ جوائے کے تنے اعصاب پہ جیسے پھوار کی طرح برس رہا تھا۔ اس سے کس بات کا شکوہ کروں کہ ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہماری جگہ کوئی اور تمنا کیوں نہیں؟ ہم اتنے سنگ دل نہیں کہ یہاں اپنی جگہ کسی اور لڑکی کے ہونے کا شکوہ کریں۔ اس نے یہاں رکھا ہے تو ہمارا رزق یہیں کا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک درد تھا، لیکن ہاں شکوہ کہیں نہیں تھا۔ خودکشی حرام ہے، موت کی دعا کفر ہے، مگر یہاں سے نجات صرف موت ہے، اس لیے ہم دعا میں نجات مانگتے ہیں۔ بے شک ایمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہم اس آسانی کے انتظار میں ہیں۔ اس نے جھکی گردن اٹھائی اور جوائے کی طرف دیکھا۔ جسم ناپاک ہے، روح اور دل نہیں، اور جسم کی کیا وقت، وہ تو یہیں مٹی میں گل سڑ جائے گا۔ اس کے پاس تو روح جائے گی جسے جھنجھوڑ کر نچوڑ کر بھی یہ درندے ناپاک نہیں کر سکتے۔ ہم وضو کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے یہ تصور کرتے ہیں کہ سب نجس اور ناپاکی دھل کر بہہ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بے ہنگم شور اٹھا، سلاخوں کے آگے ڈبے پھینکے جا رہے تھے، لڑکیاں بھاگ بھاگ کے دروازوں کی طرف جا رہی تھیں۔ تمنا بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ جوائے نے دم بخود اس کی طرف دیکھا جو اب کھانا اٹھانے کے لیے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شنگھائی اے پی مارکیٹ رات کے اندھیرے میں دن جیسا سما لیے ہوئے تھی۔ تیز روشنیوں میں نہایا یہ بازار سفید فرش اور چمچماتی دکانوں سے لیس تھا۔ یہاں مختلف سامان کی دکانیں بازار کی گھومتی راہداریوں کے دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں موجود تھیں۔ لوگ دکانوں کے بیچ راہداریوں میں سے گزرتے باتوں میں محو تھے اور کچھ دکانوں کے اندر خرید و فروخت کر رہے تھے۔ ان ان گنت لوگوں کے بیچ دران گرے رنگ کے گرم کوٹ کے نیچے سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے مختلف دکانوں پر نگاہیں دوڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شرٹ کے سامنے کے 2 بٹن کھلے تھے، کوٹ کی آستین کے نیچے پاکٹ فلیپی اس کے تیز تیز ڈگ بھرنے کی وجہ سے کلائی پر جھوم رہی تھی۔ انل بھی سیاہ کوٹ پینٹ کے نیچے نیلی ڈریس شرٹ پہنے مضطرب سے چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے خود کو لوگوں سے ٹکرانے سے بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج شوٹنگ کے پیک اپ کے بعد دران ہوٹل جانے کے بجائے اسے سیدھا یہاں لے آیا تھا۔ گاڑی میں بھی انل کے بار بار پوچھنے پر وہ خاموش رہا اور ابھی بھی یہی حال تھا، بالکل خاموش، گردن کو دائیں بائیں گھماتا، ابرو اچکائے وہ کسی مخصوص دکان کی تلاش میں تھا۔ دران کون سی شاپ کی تلاش ہے؟ انل نے پھولی سانس کے ساتھ پوچھا۔ وہ بمشکل خود کو سامنے آتی لڑکیوں سے ہوتی ٹکر سے بچا سکا تھا کیونکہ اس کی پوری توجہ تیزی سے چلتے دران اور یہاں آنے کی وجہ جاننے پر مرکوز تھی۔ لڑکیاں انل کی بدحواسی پر منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھیں اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھیں، جبکہ دران ابھی بھی بازار کی راہداری میں متلاشی نگاہیں گھمائے آگے بڑھ رہا تھا۔
5 سے 10 منٹ کی تلاش کے بعد وہ اپنے قدم ایک دکان کے سامنے روک چکا تھا۔ انل کے ذہن میں کل شام کی ساری گفتگو تھی، مگر اب دران ایسا کیا کرنے والا تھا؟ یہ بات اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دکان الیکٹرانک اور کمپیوٹرائزڈ آلات کی تھی۔ دران نے 1 سیکنڈ کے لیے قدم منجمد کیے، پھر دکان میں داخل ہوا۔ انل نے کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا دیے۔ وہ اب دکان کے کاؤنٹر کے سامنے گردن اٹھائے کھڑا تھا، جہاں کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا لڑکا اب سوالیہ انداز میں دران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دران نے کمر پر ہاتھ رکھے ایک اچٹتی نگاہ پوری دکان پر ڈالی، پھر کوہنی کو کاؤنٹر پر ٹکاتے ہوئے آگے ہوا۔ اسپائے خفیہ مائکرو ڈیجیٹل مائک چاہیے، بھاری سپاٹ آواز گونجی۔ دکاندار نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات سمجھنے کے انداز میں لبوں کو بھینچا، پھر سر ہلا کے پیچھے مڑا، جہاں پوری دیوار میں نصب الماری میں ان گنت الیکٹرانک آلات کے ڈبے پڑے تھے۔ انل نے بھی سرسری دکان پہ نگاہ گھمائی، پھر سراسیمگی سے دران کے قریب ہوا۔ وہ اب گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ دران کیا کرنے والے ہو؟ بے چینی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جواب ندارد۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے دکاندار کے ہاتھوں پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا، جو ڈبے نکال رہا تھا۔ انل الجھ کے آگے ہوا، اس کے برابر میں کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائی اور اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نگاہیں سامنے جمائی، جہاں دکاندار اب کچھ ڈبے پکڑے کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دران، ہمیں اس سب میں نہیں پڑنا، اور نہ ہم منگولے جا رہے ہیں پرسوں، دیٹس اٹ۔ انل کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ دران نے لاپرواہی برتتے ہوئے دکاندار کی طرف مکمل توجہ مرکوز رکھی، کاؤنٹر پر سے کوہنی اٹھائی اور سیدھا ہوا۔ دکاندار دران کو ڈبوں میں سے نکال کر مختلف مائکرو مائک دکھا رہا تھا۔ انل نے اس کے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی چپ نما مائک پر سے نگاہیں ہٹائیں، جسے وہ کبھی اپنے کوٹ سے چپکا کے کبھی اپنے ہاتھ پہ چپکا کے دیکھ رہا تھا۔ دران، ہو سکتا ہے تمہیں کل والا معاملہ غلط لگ رہا ہو، اب تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم کیا کرنے والے ہو؟ انل نے دانت پیستے ہوئے پھر سے کل والی بات دہرا کے سوال کیا۔ ہاروے کو ہگ۔ دران نے گردن موڑے پرسکون لہجے میں مختصر جواب دیا۔ کیا؟ انل کے چہرے کے تاثرات حیرت سے زیادہ دران کی دماغی حالت پر شبہ کرنے جیسے تھے، جبکہ وہ اسی مطمئن انداز میں دکاندار سے مائک پیک کرنے کا کہہ رہا تھا۔ کل سے وہ دران کے دماغ سے یہ بات مٹانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دفعہ وہ سوچ کو بھانپنے میں غلط ہو سکتا ہے۔ بھلا ہاروے کو اس سے ایسا کیا گرج ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے امیج کو خراب کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا دے؟ لیکن دران کی سوچ کی سوئی جب کسی بات پہ اٹک جاتی تھی، پھر وہ یوں ہی ہو جاتا تھا۔ انل زچ ہوئے، جبڑا بھینچے اور کندھے سے پکڑ کے دران کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ایک تو میں یہ سوچتا ہوں گاڈ نے تمہیں ہی ایسا دماغ کیوں دیا؟ لہجہ اس کی چپ پر الجھن کا غمازی تھا۔ مائک پیک ہو چکا تھا۔ دران نے کارڈ رقم کی ادائیگی کے بعد جیب میں رکھا اور ہاتھ اٹھائے انل کی حالت سے بے نیازی برتتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ انل نے خفگی سے اسے گھورا، قدم اس کے ساتھ بڑھا دیے، مگر یہ کیا؟ وہ واپس جانے کے بجائے مارکیٹ میں مزید آگے بڑھ رہا تھا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انل نے گہری سانس لیتے ہوئے عادت سے مجبور ہو کے پھر سے سوال کیا، جبکہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت بولنے کے موڈ میں بالکل نہیں۔ چند منٹ یوں ہی راہداری میں گھوم کر وہ ایک بڑی سی بیکری کے سامنے رکا، پھر اندر قدم بڑھا دیے۔ اب کی بار انل کچھ کہے بنا اس کے پیچھے تھا۔ اب کے کچھ نہیں پوچھوں گا اس سے۔ سر کو خفگی اور جھنجھلاہٹ میں زور سے جھٹکا۔ وہ ایک چاکلیٹ کیک اور کچھ سینڈوچز پیک کروا رہا تھا، پھر کچھ کینڈلز خریدی۔ جیسے اس نے دکاندار کو کینڈل کا کہا، انل کی سوالیہ رگ پھر سے بھڑک گئی۔ 1 سیکنڈ میں وہ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتا اس کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے اب سب؟ حیرت سے ہاتھ کینڈل کی طرف کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ تمہاری برتھ ڈے کا سامان، پرسکون لہجے میں جواب آیا۔ ہیں؟ انل کا پورا منہ کھل گیا۔ اس کی برتھ ڈے کب تھی؟ آج؟ کیا آج ہے؟ ایک لمحے کو اس کے پورے اعتماد لہجے کی وجہ سے وہ خود گڑبڑا گیا۔ ایک ابرو اچکائے سوچا، نہیں تو یہ تو جنوری ہے، میری برتھ ڈے تو مارچ میں ہوتی ہے۔ دران، یہ کیا چکر ہے؟ پھر سوال پوچھا۔
اب کی بار پیشانی پر شکن کا بے پناہ اضافہ تھا۔ وہ سامان کے بیگ ہاتھ میں پکڑ چکا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا جو ابھی تک ہلکا سا منہ کھولے کھڑا تھا۔ تمہاری برتھ ڈے آج ہے، میں تمہیں سرپرائز پارٹی دے رہا ہوں، ابھی ہوٹل پہنچتے ہی متوازن لہجے میں جواب دیا اور قدم دکان سے باہر بڑھا دیے۔ انل نے گھور کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، گہری سانس باہر اونڈے لی اور قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ چولہے پر رکھی کیتلی میں پانی کے اندر پتی جوش کھا رہی تھی اور جوائے نگاہیں اس پہ جمائے کھڑی تھی۔ گہرے گلابی رنگ کے پرانے سے جوڑے میں دوپٹے کو سینے پہ پھیلائے، شیلف پہ دونوں ہتھیلیاں ٹکائے، وہ خیالوں میں کھوئی سی کھڑی تھی۔ چولہے کے نیچے جلتی آنچ کا عکس دونوں آنکھوں کی پتلیوں میں چمک رہا تھا۔ اس دن میدان والے واقعے کے بعد سے وہ عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ وہ جسے ہمدردی سمجھ رہی تھی وہ احساس کچھ اور ہی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ خود سے تنگ آ رہی تھی۔ اس لڑکے کا خیال اٹھتے بیٹھتے ذہن پر سوار رہنے لگا تھا۔ دران کا اس سے ٹکراؤ ابھی بھی ویسے ہی ہوتا تھا، لیکن وہ اب اس کی طرف دیکھنے سے کترانے لگی تھی۔ قہوہ پک چکا تھا۔ آنچ کو ہلکا کر کے وہ مڑی، فریج میں سے دودھ نکالنے کے لیے برآمدے میں آئی تو جان کی آواز پر فریج کو کھولتے ہاتھ لمحے بھر کو تھم گئے۔ لڑکی نے اسلام قبول کر کے مسلم لڑکے سے شادی کر لی۔ غسیلے لہجے میں وہ مریم سے کسی کا ذکر کر رہے تھے۔ جوائے کے کان ایک دم سے کھڑے ہوئے، فریج پہ ہاتھ تھم گئے۔ جان رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ آج بہت دیر سے گھر آیا تھا اور اب وہ اور مریم لاؤنج میں لگی کرسیوں پر براجمان تھے۔ کھانا سامنے لکڑی کی چھوٹی سی میز پہ رکھا ہوا تھا۔ جان کھانا کھانے کے بعد چائے لازمی پیتا تھا۔ سنینا سو چکی تھی اور جوائے اب جان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کون؟ مریم کی تشویشناک آواز ابھری۔ اپنے عاشق بھائی کی بیٹی، اور کون؟ جان نے نوالا توڑتے ہوئے ناک چڑھا کے غسیلے لہجے میں جواب دیا۔ جوائے نے جلدی سے دودھ کی بوتل نکالی اور فریج بند کیا۔ اوہ خدا! تو اب؟ مریم کا ہاتھ بے ساختہ دل پہ گیا۔ اب کیا؟ سر پکڑ کے بیٹھا ہے عاشق بھائی، بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ غریب بندہ۔ جب جوان جہان بیٹیاں عزت کا خیال نہ کریں تو کیا کرے؟ جان کے لہجے میں نفرت چھلک رہی تھی۔ جوائے کے دل کی دھڑکن بے وجہ تیز ہوئی۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوئی، کان ابھی بھی باہر ہی لگے تھے۔ سالن اور ڈالو، جان نے روب سے پاس بیٹھی مریم کو حکم دیا۔ مریم جو خیالوں میں غرق تھی سٹپٹا کے سیدھی ہوئی، پیالی میں سالن اور ڈالنے لگی۔ جوائے اب دودھ کیتلی میں ڈال رہی تھی۔ جوائے اور سنینا کہاں ہے؟ جان نے سر جھکائے نوالا توڑتے ہوئے عجیب شاکی سے لہجے میں سوال کیا۔ سنینا سو گئی ہے، جوائے چائے بنا رہی ہے آپ کے لیے، مریم نے فوراً مؤدبانہ جواب دیا۔ بچیوں پہ دھیان رکھو۔ تھکا سا لہجہ تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، میری جوائے اور سنینا ایسی نہیں ہے۔ مریم نے فوراً اس بات پر خفگی ظاہر کی۔ وہ ایسی نہیں ہے، لیکن وقت ایسا ہی ہے۔ جوائے کے امتحانات کے بعد اسے بس گھر بٹھا لو۔ اب کی بار جان کا لہجہ زیادہ سخت تھا۔ مریم نے ایک دم بھویں اکٹھی کی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس کو بہت شوق ہے پڑھنے کا۔ مریم گڑبڑا کے وضاحت دے گئی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میری چائے کمرے میں لے آؤ، جان نے قطعیت سے کہا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ جوائے کے ہاتھ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کانپ رہے تھے۔